السلام علیکم دوستو، کچھ دنوں کے بعد یعنی 2-3 دن کے بعد شب معراج ہے۔ اور شب معراج کیوں منایا جاتا ہے اور ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے جس سے ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہو اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے پہلے بات سنیں کہ شب معراج کیوں مناتے ہیں۔ شب معراج اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کو لے گیا، اپنے پاس بلایا، ٹھیک ہے، معراج عطا کیا۔ تو اسی کے خوشی میں 27ویں تاریخ کو شب معراج مناتے ہیں۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ 27ویں تاریخ کو ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 17 ربیع الاول کو ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ مختلف روایات ہے، لیکن عمومی طور پہ عام طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو 27 رجب کو ہی مناتے ہیں۔ تو اگر مناتے ہیں تو منع نہیں کر سکتے، اور اسی دن زیادہ خوشی بھی ملتی ہے اور بہت سارے لوگ مناتے ہیں، بلکہ اکثریت سے لوگ مناتے ہیں، اور ہم لوگ بھی مناتے ہیں، شاید آپ بھی مناتے ہیں۔ تو 27 رجب کو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہ آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی انکار نہیں ہے، یہ تو بلایا ہی اور شب معراج ہوا بھی ہے، لیکن کس تاریخ کو ہے اس میں تھوڑا اختلاف ہو گیا ہے، لیکن 27 تاریخ کو مقبول مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں عبادت کرنا چاہیے، عبادت، نماز، کیونکہ معراج کی ہی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بارگاہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تحفہ لے کے آیا اور ہم لوگوں کو نماز عطا کیا، ٹھیک ہے؟ تو نماز کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، نفل کی نماز پڑھے، جو قضا کی نماز ہے وہ قضا کی نماز پڑھ لے، اس سے رسول اللہ بہت خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا، کیونکہ معراج کا جو تحفہ ہے اس میں اگر آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور وہ زیادہ کام کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن کی ایک حرف پڑھنے سے 10 ثواب ہوتا ہے اور 3 حرف پڑھنے سے 30 ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ ثواب ہوگا قرآن پڑھنے پہ۔ تو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں۔ اور تیسری چیز ذکر و دعا، اللہ اور رسول کا ذکر کیجیے، جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کیجیے، ٹھیک ہے؟ اللہ اور رسول کا ذکر کیجیے اور دعا کیجیے، دعا مانگیے رب قدیر سے۔ اور دعا میں آپ کو کیا مانگنا ہے؟ دعا میں آپ یہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نمازی بنا دے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اور آپ کو سب کو نمازی بنا دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ نمازی بنانے کی دعا کرتے ہیں نا، تو یہ اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ معراج کا اصل جو تحفہ ہے نا وہ نماز ہے۔ نماز کی دعا کرے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی دعا کرے، نیک اعمال کرنے کی دعا کرے، ٹھیک ہے؟ تو دعا آپ بڑھ چڑھ کے کرے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، 27ویں رات کو معراج کا واقعہ گزرا ہے، معراج کا واقعہ ہوا ہے، تو آپ معراج کے واقعہ پہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ معراج کے واقعہ کو پڑھے، غور کرے کہ اللہ نے کیسے بلایا رسول اللہ کو ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی کے لیے بھی جانا ممکن نہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل بھی وہاں تک نہیں جا سکے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کرنا ہے 27ویں رات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔